یہ ایک طرح سے اس نے مسلمان ملکوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے، جنگ، کھل کے جنگ۔ اسلامی ممالکوں نے متحد ہو کر اٹھا لیا بہت ہی بڑا اقدام، جسے سن کر اور دیکھ کر تمام مسلمانوں کے دلوں کو بھی آ جائے گا اطمینان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ میرا نام ہے محمد امین اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ویڈیو کا ٹائٹل ہے OIC، یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کی طرف سے بہت ہی بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی، توبہ نعوذ باللہ، قرآن کریم کو جلایا گیا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا چکی ہے، اور اس سے پہلے دوسرے ملک ڈنمارک میں بھی قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا چکی ہے۔ دوستو، اصل میں قرآن کریم کو تو جلایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے دلوں کو بھی جلایا گیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، دنیا کے اور بھی تمام مذاہب ہیں، میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ ان کی جو ہے کتابوں کو جلایا گیا ہو، تو آخر صرف اسلام سے ہی اتنی نفرت کیوں؟ مسلمانوں سے ہی نفرت کیوں؟ دوستو، اصل میں اسلام کے خلاف سازشیں اور پروپیگنڈے ہمیشہ سے ہی کیے جا رہے ہیں، لیکن یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جتنا اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، جتنا حق کو دبانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیلتا ہے۔ تو یہ ویڈیو ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب کی طرف سے نشر کی گئی ہے، اور انہوں نے بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی خوبصورتی سے اپنی بات کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس نے مسلمان ملکوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے، جنگ، کھل کے جنگ۔ یورپ کے دو ملک ہیں، سویڈن اور ڈنمارک، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لیکن انہوں نے بڑی شرارت کی کہ سویڈن میں تو 2 دفعہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، اور ڈنمارک میں 1 مرتبہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ تو ساری دنیا میں اس کے خلاف غم و غصہ ہے، اور ہمیں بھی اس کا بہت افسوس ہے۔ OIC نے غیر معمولی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور سویڈن کی جو خصوصی ایلچی کا حق تھا وہ معطل کر دیا، ناراضگی ظاہر کری۔ صحیح کیا۔ رابطہ عالم اسلامی نے بھی بہت سخت اس کے خلاف فیصلہ کیا قرآن کی بے حرمتی کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ جو بین الاقوامی شہری اور سیاسی حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ ہے، بین الاقوامی معاہدہ ہے نا ایک، کہ بھئی ہر ملک کو کس طرح رہنا ہے، بین الاقوامی ساری دنیا کے لوگ، تو انہوں نے کہا اس کے آرٹیکل 19 اور 20 کی روح کے خلاف ہے۔ ایران میں مظاہرے ہوئے، عراق میں مظاہرے ہوئے، شاہ سلمان جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، تو انہوں نے بہت سخت کہا کہ کوئی جواز قبول نہیں، کوئی عذر قبول نہیں، قرآن کی جنہوں نے بے حرمتی کی ہے وہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایران کے جو بڑے لیڈر ہیں، روحانی پیشوا خامنئی، تو انہوں نے تو یہ کہا کہ سویڈن جو ہے یہ ایک طرح سے اس نے مسلمان ملکوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے، جنگ، کھل کے جنگ، مخالفت۔ اور انہوں نے کہا کہ اسلامی ملکوں کا جو عدالتی نظام ہے، جو عدالت ہے، کسی بھی عدالت، تو یہ جتنے بھی ملزم ہیں، مجرم ہیں، ان کو اسلامی عدالت کے سپرد کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ عدالت کے سپرد ہونا چاہیے ان لوگوں کو۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں، دیکھیے واویلا تو مچ رہا ہے، اسلامی ملک بھی بہت ناراضگی جتا رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں سیدھا معاملہ ہے، اسلامی ملکوں کو اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ اسلامی ملکوں کو سویڈن اور ڈنمارک کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کا پروڈکٹ جتنی ہیں ان کا بائیکاٹ کرا دینا چاہیے۔ چلیے وہ تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بھی قرآن شریف کے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ ناراضگی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی کر دیا کسی نے، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اور جذبہ کیا ہے کہ ہم قرآن شریف سے محبت کریں اور قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں۔ وہ تو بے حرمتی کر رہے ہیں، لیکن ہم قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، احترام کریں قرآن کا احترام، تاکہ ان لوگوں کا جواب ہو سکے۔ تو بڑا ہمیں بھی دکھ ہے اس بارے میں۔ اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے، ایران کے اندر تو بہت جلوس نکل رہے ہیں، عراق کے اندر تو بہت جلوس نکل رہے ہیں، اور ملکوں میں بھی نکل رہے ہیں، لیکن اگر ہم جلوس نہیں نکال سکتے تو کم از کم ہم اس معاملے میں اپنے اندر کوئی بیداری لائیں۔ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سویڈن اور ڈنمارک ان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ بھارت جو ہے ایک سیکولر ملک ہے، بھارت کے اندر کم از کم یہ قانون یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی ہر مذہب کو برابر حق ہے، جمہوریت ہے یہاں پر انصاف بھی ہے، یہاں پر مساویانہ حق بھی ہے، ایکویلٹی ہے، یہاں پر لبرٹی ہے، آزادی ہے، مذہبی آزادی، یہاں پر فریٹرنیٹی ہے، سب کی باہمی محبت، یہاں پر ہر ایک کا سمان بھی ہے، عزت ہے۔ لیکن ہمیں کبھی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ جو ہمارا سنویدھان بنا ہوا ہے، جو ہمارا قانون بنا ہوا ہے، آئین بنا ہوا ہے، اس کا ایک آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 25 آئین کا اگر اس پہ عمل ہو جائے صحیح طرح سے تو ملک کے اندر بہت اچھا ماحول بن سکتا ہے کہ بھئی ہر ایک کا حق، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین ہے، بودھ ہے، پارسی ہے، دلت ہے، ایس سی ہے، ایس ٹی ہے، آدیواسی ہے، او بی سی ہے، کوئی بھی ہے، سب برابر۔ صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ہر ایک کو برابری کا حق ملنا چاہیے، کسی کو بھی کسی سے نفرت کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوستو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت ہندوستان میں حالات بہت ہی کشیدہ ہیں، اور آئے دن جو ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو مسئلہ اسلام سے ہے، مسلمانوں سے مسئلہ ہے۔ دوستو دنیا کے جتنے بھی اور مذاہب ہیں نا، ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک میرے علم میں ہے تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا یا سنا کہ کسی اور مذاہب کی کتب کو جلایا گیا ہو، یا کسی اور مذاہب کے خلاف جو سازشیں کی گئی ہوں، برا بھلا ان کو کہا جا رہا ہو، اور اس کے ماننے والوں کے خلاف جو ہے پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ یہ صرف اسلام اور مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں 8 کروڑ سے زائد جو ہے وہ انٹرنیٹ صارفین موجود ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے احتجاج کیا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو احتجاج کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ابھی دیکھیے ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم صرف زبانی اور کلامی احتجاج ہی کر سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ فوراً سے اس کے اوپر جو ہے وہ اسی وقت اسٹینڈ لیتے، تاکہ سویڈن کو پتہ لگتا۔ وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سویڈن کی تمام مصنوعات، جتنی بھی مصنوعات ہیں، اس کا بائیکاٹ کریں تاکہ انہیں پتہ لگے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، عراقی لڑکی کی، جس نے سویڈن کا پاسپورٹ جو ہے وہ جلا دیا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم قرآن کریم کی روزانہ تلاوت پابندی کے ساتھ کریں. اپنے گھر سے جو ہے وہ ایک حافظ ایک بچے کو لازمی جو ہے حافظ قرآن بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں. اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا. ویڈیو کو یہیں پر ہی اختتام کرتے ہیں. ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا. چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. میں ملوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ایک نئی اور ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.